إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال عليه الصلاة والسلام الدنيا مزرعة الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء إلى آخر الحديث. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر قابل صد احترام معزز سامعین، ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اور اس میں انسان کو اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا ہے، اور انسان کی طرف روح اپنی روح کی نسبت کی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. حضرات علماء اس میں لکھتے ہیں کہ یہ اضافت تشریفی اور تکریمی ہے. یہ بھی بڑی اعزاز کی چیز ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کی طرف یہ نسبت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا باقی تمام مخلوقات کو انسان کے فائدے اور نفع کے لیے پیدا کیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے، اور ساری مخلوقات میں انسان اللہ کے نزدیک محبوب ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَفَضَّلْنَاهُمْ. تمام مخلوقات میں انسان اللہ کو محبوب ہے، اور پھر انسانوں میں کافر بھی ہیں. جو مسلمان ہیں وہ اللہ کو بہت محبوب ہیں، اور پھر جو انسان اللہ کے حکموں کو ماننے میں، اللہ کی فرما برداری کرنے میں آگے بڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کو حاصل کرتا رہتا ہے. وہ اتنا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے کہ پھر بعض اوقات وہ کوئی اپنی زبان سے بات نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بات کو پورا کر دیتے ہیں. وہ قسم بھی اٹھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو خالص نہیں ہونے دیتے، اس کو قسم میں اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے ربا اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابر. بظاہر دیکھنے میں وہ سیدھا سادہ، کوئی اس کی حیثیت نہیں، لیکن اس کو اللہ کا ایسا تقرب حاصل ہے کہ اس سے اس کے منہ سے نکلی ہوئی قسم اللہ اس کو بھی پورا کر دیتے ہیں. اس قسم کے حدیث میں بڑے واقعات ہیں کہ قسم اس نے کھا لی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کر دیا. تو بہرحال انسان اللہ کے احکامات کو پورا کرتے کرتے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، جس کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دوست ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اپنی دوستی خود بتاتے ہیں کہ میں ان کا ولی ہوں، میں ان کا دوست ہوں. اور پھر ان میں سب سے زیادہ اللہ کے مقرب، اللہ کے محبوب، اللہ کے چنیدہ، پسندیدہ، منتخب حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں، جن کی خود اللہ تعالیٰ براہ راست تربیت فرماتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے پھر اپنی مخلوق کو یعنی انسانوں کو اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز دین کو عطا فرماتے ہیں. اور پھر اس دین کو پہنچانے کے لیے
حضرات انبیاء علیہ السلام جو اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ترین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فقر و فاقے، ان کی تکلیفیں، ان کی آزمائشیں، ان کے خون کو نکلنا بھی اللہ گوارا کرتے ہیں، لیکن یہ کہ دین دنیا میں پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو مبعوث ہی اس لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اللہ کی مخلوق تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بات حضرات انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں اور وہ اللہ کے دین کو اللہ کی ساری مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ تو گویا یہ اللہ اور اللہ کی عام مخلوق کے درمیان حضرات انبیاء علیہ السلام ایک واسطہ ہے۔ اس واسطے اور توسط کے ذریعے سے اللہ کا دین اللہ کی مخلوق تک پہنچتا ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا دین سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین اللہ کی مخلوق کے اندر آئے اور پھر وہ اللہ کی محبوبیت حاصل کریں اور دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں اور آخرت کے اندر بھی عبدالآباد کی جو کامیابیاں ہیں وہ انسان حاصل کرے۔ اور وہ یقینی بات ہے کہ دین کے بغیر یہ ساری کی ساری کامیابیاں دین کے بغیر انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ تو خلاصہ یہی نکلا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اپنا دین ہے۔ اس دین کی وجہ سے حضرات انبیاء علیہ السلام انہوں نے بھی بہت تکلیفیں برداشت کی، بہت قربانیاں، تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں۔ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور آپ کو اللہ نے جو شریعت اور جو دین دیا یہ آخری دین ہے۔ اس سے پہلے جتنے ادیان تھے وہ سب منسوخ ہو گئے، اب قیامت تک نافذ العمل یہی دین ہے۔ اور اس دین کی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، ان کی تربیت کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ تمام واقعات جو ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سکھلانے کے واقعات ہیں، قرآن پاک کے اندر ان کو ذکر فرمایا ہے۔ آپ کی ساری زندگی کو قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور حضرات علماء کرام نے اس سے اصول اخذ کیے ہیں، کیونکہ قیامت تک اب یہی دین رہنا ہے اور قیامت تک مختلف احوال آئیں گے، کس حالت کے اندر کیا کام کرنا ہے اس کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث میں رہنمائی رہبری ملتی ہے۔ قیامت تک کے لیے جتنے بھی آنے والے احوال ہیں وہ سب کے سب اس کے اندر موجود ہیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر مطالعہ کیا جائے، غور سے دیکھا جائے، تو انہوں نے دین کو پہنچانے کے لیے بڑی قربانیاں دی، بہت مشقتیں اٹھائیں۔ جب تک آپ نے اس دین کی آواز کو بلند نہیں کیا تھا، سب لوگوں کی محبتیں آپ کے ساتھ تھیں، اپنے پرائے سب آپ کو صادق الامین کہتے تھے، امانتیں رکھواتے تھے، اور کوئی کسی قسم کی اذیت اور تکلیف نہیں دیتے۔ جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آ گیا کہ ہم نے آپ کو اپنا منتخب کر لیا، نبی بنا لیا، اور یہ بات آگے آپ نے پہنچانی ہے، وانذر عشیرتک الاقربین، تو آپ نے اس حکم کی تکمیل کے لیے اپنے قریبی رشتہ دار جو تھے سب کو بلا لیا تاکہ ان کو بات سمجھائی جائے، اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا جائے۔ اس سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ بات کی اور اپنی صفائی ان کی زبان سے کہلوائی۔ اپنی حیثیت جو ہوتی ہے، داعی کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اس نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب اس داعی کی کیا حیثیت ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ، میں اگر تمہیں کہوں کہ ایک لشکر ہے
جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے اور تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا ما جربناک الا صدقا، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہم اپنی آنکھوں کے متعلق کہہ لیں گے کہ یہ غلط دیکھ رہی ہیں، لیکن آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، آپ ہمیشہ سچی بولتے ہیں، آپ جو بھی بات کریں گے سچی بات کریں گے۔ اور اس وقت آپ نے پھر اللہ کا پیغام پہنچایا، اسی مجلس کے اندر مخالفتیں، اور سب سے پہلے اپنے گھر سے مخالفت۔ اب نے اقول لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، یہ جتنے معبود تم نے بنائے ہوئے ہیں یہ سب غلط ہے، ایک معبود ہے، وہ معبود حقیقی ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ بس اس کے بعد پھر مخالفتیں چاروں طرف سے۔ ابو لہب جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اس نے کہا تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، یہ بڑا سخت جملہ کہہ دیا، بددعائیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا، وہ جہنم میں جائے گا۔ ابھی لہب جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو گیا، اس کے کہنے سے آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ اس کے بعد پھر مخالفتیں شروع ہو گئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید مکی زندگی میں جو 13 سال گزارے، کوئی دن ایسا ہوگا کہ جس کے اندر آپ نے کسی کی اذیت نہ اٹھائی ہو۔ گھر کے اندر آپ کی صاحبزادیاں جب آپ چلے جاتے تھے تو ان کو بس یہی ہوتا تھا کہ خیریت کے ساتھ ہمارے ابا جان واپس آ جائیں، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی تکلیف، کبھی کوئی تکلیف۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری استقامت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اور پورے عزم کے ساتھ آپ ان کو تسلی و دلاسا دیتے، اور آپ یوں فرماتے کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ کے ابا کا دین ہر کچے پکے مکان کے اندر پہنچ کر رہے گا، یہ آپ کو اس بات کا پورا یقین تھا، اور آپ نے اس پر آنے والی اذیتیں، تکلیفیں سب خندہ پیشانی سے برداشت کی۔ ایسی ایسی چیزیں جو ہم اپنی زبان پر لاتے ہوئے بھی ہمیں حجاب ہوتا ہے، ایسی ایسی گھٹیا حرکتیں اس دعوت کے پہنچانے کے لیے آپ کے ساتھ ہوئی۔ آپ کو جو آپ کی بیٹیوں کو جو طلاق دی گئی وہ کس وجہ سے دی گئی؟ یہی بات تھی۔ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ انسان کے لیے بڑی تکلیفیں ہوتی ہے۔ صرف طلاق نہیں دی، بڑی نازیبا حرکات ساتھ، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر سب کچھ برداشت کی۔ آپ کی بڑی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کے دین ہی کی وجہ سے، آپ کے حکم کی وجہ سے ہجرت کی، اور اس ہجرت کی پاداش میں ان کو اونٹنی سے گرایا گیا، جس سے ان کا حمل بھی ضائع ہوا، زخم بھی لگا، اسی زخم میں ان کا انتقال بھی ہوا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور کہا کہ اللہ یہ میری بیٹی بڑی کمزور ہے، اور یہ دین اسلام کے لیے اس کو یہ زخم آیا اور تکلیف پہنچی، تو اس پر قبر کو کشادہ کر لینا اور قبر کے فتنے سے اس کو بچا لینا، یہ تیرے دین کی خاطر اس کو یہ تکلیف اور اذیت پہنچی۔ یہ شیب ابی طالب جو ہے 3 سال کے لیے بائیکاٹ کر دیا گیا، کوئی باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی، کوئی کسی کا تعلق نہیں۔ یہ بھی کچھ زمانہ، یہ بھی قریب ہی چند مہینوں کے لیے لوگ اپنے کاروبار سے منقطع ہو کر گھروں کے اندر بیٹھ گئے، حالانکہ سارے وسائل سب کچھ تھا آپ کے سامنے ہے، کس طرح لوگ تنگ آ گئے تھے کہ وقت نہیں گزرتا، دن نہیں گزر رہا۔ 3 سال تک شیب ابی طالب نے ایسی اذیت اور ایسی تکلیف اس سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، اور آپ کے صحابہ تکلیفیں برداشت کر رہے تھے۔ کسی کو آگ کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، اور کسی کو جانوروں کے ساتھ باندھ کر گھسیٹا جا رہا ہے، کسی کو کوئی تکلیف، کسی کو کوئی، یعنی انہوں نے انتہا کر دی۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے تھے. اصبروا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو، تمہارا موعد، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. وہ دل برداشتہ ہو کر آتے، آپ ان کو پھر تسلی دیتے. جیسے پہلے لوگوں کو بھی بڑی تکلیفیں آئی ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی امتوں کو بھی دین کے لیے بڑی تکلیفیں آئی ہیں. تم اس پر گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرما دیں گے. تو اس طریقے کے ساتھ یہ وقت گزرا، لیکن دین کے کام کو نہیں چھوڑا. وہ مسلسل چلتا رہا، ہر حال میں چلتا رہا. تیرہ سال کے بعد جب ہجرت کا موقع ہوا تو پھر یہ نہیں ہے کہ وہاں آ کر آپ کی سلطنت قائم ہو گئی اور ہر طرف امن و امان ہو گیا. وہ اس طرح کی زندگی نہیں رہی، لیکن اس میں بھی شاید کوئی سال ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ کافروں کے ساتھ کوئی مقابلہ، کوئی جنگ، کوئی خوف، خطرہ، ایسے احوال پیش نہ آئے. اندر سے منافقین جو ہے ان کی سازشیں. ایک سال گزرا تھا، بدر کا موقع پیش آ گیا، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے احوال پیدا کر دیے کہ یہ بدر باقاعدہ کوئی جنگ کی تیاری کے لیے صحابہ نہیں گئے تھے. جنگ تو مقصد تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے تو پہلے سے اطلاع دے دیتے، اس کے لیے تیاری کرتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کر لی، ان کی تربیت ہو رہی تھی، تربیت سے گزر رہے تھے. 10 آدمیوں کے پاس ایک سواری ہے. اس وقت کی جو عام ضرورت تھی تلوار اور ڈھال، وہ بھی سب کے پاس نہیں. جوتا سب کے پاس نہیں، پورے کپڑے نہیں، تیاری نہیں تھی، ذہن نہیں تھا. اچانک جو ہے وہ جنگ کا محاذ بن گیا. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے، ان کی رائے معلوم کر رہے تھے. انصار کے ساتھ چونکہ یہ معاہدہ تھا ان کا کہ باہر سے کوئی آپ پر حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن یہ بات نہیں طے ہوئی تھی کہ باہر نکل کر بھی ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صفات کے ساتھ نوازا تھا کہ وہ سمجھ گئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا ہے. تو انصار کے سردار کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میں سب کی طرف سے نمائندگی کرتا ہوں. آپ جو ہمیں حکم دیں گے ہم آپ کے حکم کو اپنے سروں پر رکھیں گے. آپ ہمیں دریا میں کودنے کا حکم دیں گے، ہم نہیں پوچھیں گے کہ کیوں یہ حکم دیا، ہم دریا میں کود جائیں گے. آپ ہمیں یہاں سے شام تک دوڑنے کا حکم دیں گے تو ہم دوڑتے چلے جائیں گے، لیکن آپ سے نہیں پوچھیں گے کیوں آپ نے یہ حکم دیا ہے. جو آپ حکم فرمائیں گے اس کو ہم قبول کریں گے اور اس کو ہم پورا کریں گے. ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو یہ جواب نہیں دیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. آپ جائیں اور آپ کے رب جائیں، وہاں جا کر لڑائی کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا نقشہ قائم کر دیا. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی مدد کو پہلے اپنی آنکھوں سے اس طرح نہیں دیکھا تھا کہ اللہ کی مدد کیسے ہوتی. اگر یہ ساری تیاری ہوتی تو پھر یہ مدد کا نقشہ تو وہ سامنے نہ آتا. اللہ تعالیٰ نے اس میں زبردست مدد فرمائی، ہر طرح کی مدد فرمائی. بس میں اشارے کرتا ہوں، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریش کے سردار بھی ہیں. بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، قریشی ہیں، سردار ہیں، بڑے لحیم جسیم، 12 میل تک ان کی آواز پہنچتی تھی. اللہ کی شان ایک بالکل چھوٹے قد والے صحابی ابو البصیر، وہ ان کو قید کر کے لا رہے ہیں، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت سپرد کیا، کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ان کو قید کیا. عباس چونکہ سردار تھے، قریشی تھے، غصہ آ گیا. کہا کہ تو اپنا منہ دیکھ، تیری کیا حیثیت ہے تو مجھے قید کرے. کہا تو پھر کس نے قید کیا ہے؟ کہا وہ تو بہت نوجوان سفید لباس کے اندر سفید شکل تھی، اس نے مجھے پکڑا، میرے ہاتھوں کو باندھ کر تجھے دے دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ وہ فلاں فرشتہ تھا. یہ تو جس وقت بھاگے اور وہاں لوگوں نے کہا کہ تم کیوں میدان چھوڑ گئے؟ انہوں نے کہا کہ مقابلہ اگر زمین والوں سے ہوتا تو تب بات تھی، یہ تو آسمان والے آ گئے. یعنی اللہ نے ایسی مدد کی کہ کافروں کو بھی وہ مدد نظر آ گئی.
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. لیکن میرے محترم دوستو، اس سے پہلے جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ صحابہ کی اطاعت فرما برداری بغیر سب کچھ یہ وعدے کے، ایک ہوتا اللہ کے نبی نے وعدہ کر دیا کہ دیکھو تمہیں مدد ملے گی، بس ان کو تیار کیا، حکم کے لیے تیار کیا، وہ تیار ہو گیا، اللہ نے مدد فرمائی. اور اس میں آپ نے جو اپنا عمل ان کو دکھایا وہ رجوع اللہ. ساری رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے، دعائیں مانگتے رہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ ایسے دعا مانگتے مانگتے آسمان پر ہاتھ اٹھ جاتے تھے اور چادر بار بار نیچے گر رہی تھی. ابو بکر صدیق اس چادر کو ٹھیک کرتے اور تسلی دیتے، اور آخر میں فرمایا کہ اللہ کے نبی بس کیجیے، اللہ نے آپ کی دعائیں قبول کر لی، اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. آپ نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ جو بھی کچھ ہو رجوع اللہ کے بغیر، اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کو ساتھ دیے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اور اگلے سال ہی احد کا واقعہ پیش آ گیا، اس کے اندر ایک اور سبق. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے ایک درگاہ تھا، وہاں 50 ساتھیوں کو مقرر کر دیا اور یہ فرما دیا کہ میرا دوسرا حکم ملنے تک آپ نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. اب اللہ تعالیٰ نے ایسا منظر بنا دیا کہ وہ فتح کی شکل بن گئی، کفار بھاگ گئے، مسلمان ان کے مال کو جمع کرنے لگ گئے. اب یہاں تھوڑی غلطی ہو گئی، اور وہ غلطی بھی ایسی سری غلطی نہیں تھی، وہ غلطی بھی اجتہادی غلطی ہو گئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا مقصد یہ تھا کہ جب تک فتح نہ ہو جائے اس وقت تک تم یہاں رہو. اب تو فتح ہو گئی، یہ ختم ہو گیا، جو حکم تھا وہ پورا ہو گیا، جنگ کا میدان ختم ہو گیا. اور بعض ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا جو فرمان تھا وہ یہ تھا کہ جب تک میرا دوسرا حکم نہ آ جائے اس وقت تک تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. اس کے اندر تھوڑی خطا ہو گئی ان سے اور وہ چلے گئے. اسی سے حضرت خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ پچھلی جانب سے آ گئے، اور ایسا فتح کا جو منظر تھا وہ شکست کے اندر تبدیل ہو گیا. وقتی طور پر 70 صحابہ شہید ہو گئے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک 2 شہید ہو گئے، خول آپ کے اندر گھس گئی اور ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بتا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سب کچھ ہے، سب اللہ ہی کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں اپنے نبی کے حکم پر، اس کے طریقے پر. اب یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود ہیں، ایک خطا ہو گئی، اس خطا کی وجہ سے یہ سزا سب پر آ گئی. اگر اس کے اندر بھی اللہ کی حکمت مصلحتیں تھیں، شہادت مل گئی صحابہ کو جو ان کی محبوب چیز تھی، لیکن ایک فتح، بہرحال ایک چیز کامیابی کی چیز، سب کو اس پر خوشی ہوتی ہے. یہ میدان پلٹ گیا. اب پھر یہ ختم نہیں ہوا. یہ جو لشکر تھا ابو سفیان اس کی کمان کر رہے تھے، ابھی مسلمان نہیں تھے، یہ چلے گئے واپس، اور جا کر کچھ ہی دور پہنچے تھے ان کو خیال آیا کہ یہ ہم نے کیا احمقانہ حرکت کی ہے، یہ تو اس وقت بالکل ایسے نیم مردہ تھے، ان کو تو ختم کرنا چاہیے تھا اور ان کو قتل کرنا چاہیے تھا اور یہ کام صاف کر کے آنا چاہیے تھا، یہ ہم نے غلطی کر لی. چنانچہ پھر وہیں سے چوتھے پارے کے اندر اس کی موجود ہے تفصیل، وہیں سے انہوں نے پروگرام بنایا کہ واپس چلتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو پیسے دے کر ان کو بھیجا کہ تم ان کے اندر جا کر خوف و ہراس پھیلا دو کہ وہ بہت بڑا لشکر تیار کر کے تمہارے پاس آ رہے ہیں. یہ بھی تو چیز ہوتی ہے، خوف و ہراس، اس سے بھی انسان جو ہے آدھا اپنی قوت جو ہے وہ ختم کر بیٹھتا ہے. تو وہ لوگ پہلے آئے، انہوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، ان کفار نے تمہارے مقابلے میں بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے، تم بچ جاؤ، ڈر جاؤ. اس کے جواب میں یہ نتیجے میں کیا چیز ہوئی؟ فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ان کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین کام کرنے والا ہے.
اور ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ آ گیا کہ کوئی تازہ دم آدمی اس میں نہیں شریک ہوگا. اب وہ جو صحابہ شریک نہیں ہو سکے تھے، نوجوان تھے اور وہ اس میں شرکت کرنا چاہتے تھے، حکم آ گیا کہ نہیں، یہی زخم خوردہ جائیں گے. اب ان کی آزمائش اس میں تھی. اب زخم لگے ہوئے ہیں، زخموں سے چور ہیں، زخم رس رہے ہیں، چلا نہیں جا رہا، بار بار گر رہے ہیں، گھسٹ رہے ہیں، لیکن حکم کو پورا کیا، چل پڑے، نکل پڑے. ادھر سے اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اس طرح فرما دی کہ ابو سفیان جو بعد کے مسلمان ہوئے کہتے ہیں کہ اس موقع پر میرے دل کے اوپر جو خوف طاری ہوا، کبھی زندگی میں ایسا خوف نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا. مجھے یہ یقین ہو رہا تھا کہ تیری موت تجھے گھسیٹ کر لے جا رہی ہے. یہ اللہ نے ان کے دلوں میں خوف طاری کر دیا. یہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ تعالیٰ نے ایسا اللہ کا ارشاد ہے، ایسا کام کیا کہ ان کے دلوں کے اندر خوف طاری کر دیا اور وہ اس سے واپس ہو گئے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ سبق دیا ہے کہ اللہ کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرنے سے اللہ تعالیٰ پھر اپنی قدرت کو اپنے انداز سے ظاہر کرتا ہے. دنیا دارالاسباب ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی کچھ کرتے ہیں یہ اسباب کے پردے میں کرتے ہیں، لیکن کرتے اللہ تعالیٰ ہیں سب کچھ. اسی میں ہمارے لیے امتحان ہے. ہمیں ظاہری طور پر نظر اس سے آتا ہے، لیکن سب کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو نہیں ہوگا. اب اس کے بعد خندق کا موقع آیا، بڑا سخت موقع تھا. اندر سے کفار جو منافقین تھے یہ کفار کے ساتھ مل گئے، اور کفار نے بھی یہ طے کر لیا کہ اس دفعہ تو ایسا حملہ کیا جائے کہ یہ ایک آخری حملہ ہو اور فیصلہ کن حملہ ہو، کیونکہ اندر جو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور ہمیشہ تاریخیں جتنی بھی آپ اس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، ناکام ہوئی ہیں اندر والے لوگوں کی وفاداری ختم کرنے سے، ان کی غداری کی وجہ سے تحریکیں ناکام ہوتی ہیں. جتنی بھی تحریکیں ہیں ظاہری سبب یہی بنے. تو یہ منافق جو ہے یہ اندر سے اور کفار وہ باہر سے پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں. سورۃ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا منظر کشی جہاں کی ہے تو وہاں کہ ان کے کلیجے منہ تک آ گئے. اتنا خوف اور اتنی اس موقع پر جو ہے ظاہری ان کے اوپر پریشانی تھی. اب خندق کھودنے کا فیصلہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب خندق کھودی جا رہی ہے، فقر و فاقہ ہے، 1 دن کا بھوک، 2 دن کی. کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز قضا نہیں ہوئی، لیکن اتنی جلدی اور اتنا فوری کام تھا کہ آپ کی 3 نمازیں بھی اس میں قضا ہو گئی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا نہیں دیتے تھے. آپ نے اس موقع پر کفار کو بد دعا بھی دی. مالا اللہ بیوتہم وقبورہم النار، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. انہوں نے ہماری نماز قضا کر دی. کام کر رہے ہیں، اس حالت کے اندر بھی حکم مان رہے ہیں. اب ایک موقع پر وہ ایک چٹان آ گئی، وہ ٹوٹ نہیں رہی. ساتھیوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ کر ایسے بنا لیں. دوسرے نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول موجود ہیں، اطلاع دینی چاہیے. اگر آپ فیصلہ کر دیں، رستہ نشان لگایا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں. آپ کو بتایا، آپ بنفس نفیس تشریف لائے اور اللہ کے نام کے ساتھ نعرے تکبیر بلند کیا اور اس پر جو کدال ماری تو اس سے روشنیاں نکلی. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو روشنیاں نکلی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہے کیسر، روم اور کیسر جو ہیں ان کے خزانوں کی. اب یہ حالت ایسی ہے کہ 2 دن 3 دن کا فاقہ ہے اور خوشخبری کس کی مل رہی ہے؟ جو دنیا کی اس وقت کی سپر پاور طاقتیں ہیں ان کے خزانوں کی خوشخبری دی جا رہی ہے. اب یہی موقع ہے آزمائش کا. چنانچہ منافقین تو مذاق اڑانے لگے یہی بات کہ دیکھو پیٹ کے اندر روٹی نہیں ہے تو اس قسم کی باتیں سوچ رہی ہیں. لیکن جو پکے مومن تھے انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، 100% سے زیادہ ایسا ہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اسی طرح ہوگا.
اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آپ کا جو ہے معجزہ ظاہر فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھی, گھر میں گئے اور جا کر بیوی سے پوچھا کچھ کھانے پینے کا سامان ہے. انہوں نے بتایا کہ ایک سا, آج سمجھ لیں 3.5-4 کلو کا وزن جو ہے, اور ایک بکری کا بچہ ہے, یہ 8-10 آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ جلدی کرو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے بھوکے ہیں. ایک صحابی نے اپنا پیٹ دکھایا, 2 پتھر ہیں. آپ نے اپنا پیٹ دکھایا, اس پر 3 پتھر تھے. 3 پتھر کا مطلب یہ ہے کہ 3 دن ہو گئے ہیں, کچھ پیٹ میں چیز نہیں گئی. انہوں نے آ کر کان میں بتا دیا اللہ کے رسول اتنا سا ہے, 8-10 بندوں کو آپ لے کر تشریف لے آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 کا مجمع سب کو اعلان کر دیا, جابر کی طرف دعوت ہے, آ جاؤ. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طرز نہیں ہے. آپ کا ہمیشہ میزبان کی جو اس کی طرف سے جو اجازت ہے, آپ اللہ کے رسول ہیں, سب کچھ آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا. چنانچہ حدیث میں ایسے واقعات موجود ہیں. آپ کی ایک آدمی کے صحابی کے گھر میں دعوت تھی, آپ تشریف لے جا رہے تھے, رستے میں ایک ساتھی صحابی مل گئے, مسئلہ پوچھتے پوچھتے وہاں تک پہنچ گئے. وہاں جب پہنچے تو صاحب خانہ کو کہا کہ یہ میرے ساتھ اس غرض کے لیے تو نہیں آیا, بات کرتے کرتے آ گیا ہے, اگر آپ اجازت دیں گے تو آپ آ جائے گا, نہیں دیں گے تو ان کو کوئی برا محسوس نہیں ہوگا. صحابہ بھی بالکل صاف دل لوگ تھے, تکلفات سے خالی تھے. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اللہ کے رسول نہیں, صرف آپ کی گنجائش ہے. انہوں نے کوئی چیز محسوس نہیں کی, وہ چلے گئے. یہ آپ کا وہ طرز تھا. بلکہ ایک موقع پر ایک صحابی دعوت دے رہے تھے, آپ نے فرمایا کہ دعوت کے اندر عائشہ بھی ساتھ ہوں گی. انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ کے رسول صرف آپ کے لیے. انہوں نے کہا پھر نہیں. پھر دوبارہ پیشکش کی, آپ نے فرمایا کہ عائشہ بھی ساتھ ہوں گی. تو وہ سمجھ گئے. انہوں نے, آپ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لانا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنی بات بتا دی کہ ہمارے پاس کوئی اتنا سا انتظام ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم اسی پر اتفاق کر لیں گے. اس طرح آپ کا زندگی کا معمول یہ تھا, اور ہمیں بھی یہ اپنانا چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ اپنے ساتھ کسی نے دعوت کی ہے اور یہ معمول بن گیا, اس کو کوئی سمجھتے بھی نہیں ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف چیز ہے. اور عام طور پر مربت میں کوئی آدمی کہتا نہیں, لیکن اندر سے وہ اڑتا رہتا ہے. اور یہ کھانے والے کے لیے بھی جائز نہیں ہے, اس کے لیے طیب نہیں ہے, پاکیزہ نہیں ہے. تو بہرحال وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر چلے گئے. گھر والے کچھ تھوڑے سے پریشان بھی ہوئے. یہ بعض اوقات یہ عورتوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ بس ناقصات العقل ہے. نہیں, عورتوں کے اندر بھی بڑی سمجھ کی باتیں ہیں. احادیث کے اندر بے شمار واقعات ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو ان کی گھر والیوں نے تسلی دی. یہاں بھی گھر والی نے پوچھ لیا کہ آپ نے صورتحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ یہ اتنے آدمیوں کا انتظام ہے. کہا کہ جی میں نے بتا دی. اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے, تم بے فکر ہو جاؤ, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ یہ پریشانی کی چیز عورت کے لیے زیادہ ہوتی ہے. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اتری تو آپ تب کبھی تاری ہو گئی, آپ کے پسینے چھوٹ گئے اور آپ نے کہا زمبیلونی زمبیلونی. اس موقع پر اما جان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی. آپ نے فرمایا کہ مجھے تو خطرہ ہو رہا ہے اپنی جان کا. انہوں نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک ابدا انک لتصل الرحم. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے. اور آپ کی جو حقیقی صفات تھیں وہ بتائیں. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ لوگوں کے کام آتے ہیں. ان صفات والوں کو بلا اللہ کس طرح ضائع کرے گا. اور یہ ابھی ابتدائی وحی ہے, پہلی وحی ہے. تو عورتیں بہت ایسے مواقع ہیں جس کے اندر یہ خود حدیبیہ کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ آئندہ سال عمرہ ہوگا, سر منڈوا دیں. اب صحابہ جو ہے وہ پریشان ہیں, تو سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ پریشان معلوم ہو رہے ہیں. کہا کہ یہ بات پیش آ گئی ہے, صحابہ جو ہے میں ان کو اس کی طرف متوجہ کر رہا ہوں اور وہ اس کی طرف آ ہی نہیں جائے. ان کو ایسا شوق غلبہ مکہ کا اور طواف کا اور عمرے کا تھا. انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ باہر بیٹھ کر اپنا سر منڈوا دیں
بس آپ نے سر منڈوایا اور فوراً سب صحابہ ایک دوسرے کے سر مڑنے کے اندر اب وہ زخمی بھی ہو رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا۔ تو بہرحال عورتوں کے اندر بھی بڑی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، اسی لیے ہمارے جو حضرات کہتے ہیں کہ گھروں کے اندر بھی عورتوں کو تعلیم کرو، عورتوں کے ساتھ مشورہ کرو، عورتوں کو دین سکھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی سے پھر بعض موقعوں پر ایسی رہنمائی ان کی طرف سے مل جاتی ہے کہ بڑے بڑے مشکل مسائل بھی گھریلو وہ حل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر کیا کہ کھانا تھوڑا سا کھانا 8 آدمیوں کا، وہ 1500 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا، کھانا سب باقی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح مدد فرمائی کہ سردی کا موسم تھا، صحابہ کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بلایا اور یہ سب سے زیادہ کمزور تھے اور یہ ڈر بھی رہے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ مجھے آواز پڑ لے۔ اوپر اوڑھنے کی چادر وہ دور کی بات، جو جسم پر ڈالنے کی چادر ہوتی ہے وہ بھی پاس نہیں تھی اور سخت سردی، اور حکم کیا مل رہا ہے کہ جاؤ جا کر کافروں کی حالات معلوم کر کے آؤ اور آ کر مجھے خبر دو۔ اب فوراً اللہ کے نبی نے حکم دیا، یہ نہیں کہ میں تو کمزور ہوں میں نہیں ہو سکتا، نہیں، اللہ کے نبی نے حکم دیا، فوراً مان لیا۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جو میں قدم رکھتا ہوں ایسے لگتا ہے جیسے گرم حمام میں چل رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سردی مجھ سے ختم کر دی اور زبردست پھر ان سے کام لیا جس سے کافروں میں پھوٹ پڑی، لمبی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ادھر سے ہوا اتنی تیز چلا دی کہ ہوا تو سب کے لیے تھی لیکن وہ نقصان ان کو پہنچا رہی تھی۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج قریش کی کمر اس طرح ٹوٹ گئی ہے کہ آج کے بعد ان کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آج کے بعد یہ حملہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تربیت ہو رہی ہے۔ بات کو مانا جائے، جو بات کہی جائے وہ مانی جائے۔ خیبر کے موقع پر یہ فتح نہیں ہو رہا تھا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر نظر ڈالی، پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ کہا کہ جو بیمار ہیں، ان کی تو آنکھیں خراب ہو گئی، آنکھیں سوج گئی ہیں، ان کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، اس سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ چیز ایسی تھی کہ صحابہ کرام ہمیشہ امیر بننے سے، امام بننے سے، فیصل بننے سے گھبراتے تھے، کبھی اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے تھے، لیکن یہ جھنڈا لینے کے لیے سب صحابہ بےتاب تھے کہ دیکھو کل کس کا نام آ جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا تو پتہ تھا، لیکن اللہ اور اللہ کا رسول کس سے محبت کرتا ہے اس کا اظہار ہونا ہے۔ آپ نے دیکھا علی نظر نہیں آئے، کہا کہاں ہے؟ کہا جی ان کی آنکھیں خراب ہیں، بلاؤ، بلا لیا، جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ پہلے کوئی تدبیر نہیں کی، جھنڈا ہاتھ میں دے دیا، علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جھنڈا اس کو دیا جا رہا ہے جو بیمار ہے اور یہ فتح کے لیے جا رہا ہے، اور بیماری بھی وہ جو آنکھوں کی بیماری ہے، نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ جھنڈا لے لیا، تیاری کر لی، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کی، اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگا دیا اور وہ چیز بھی چلی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں خیبر کا فتح کیا، اور وہ جو دروازہ تھا تاریخ میں لکھا ہے کہ اس کو کافی دیر تک ڈھال کے طور پر استعمال کر کے جو ہے وہ لڑتے رہے۔ جب فتح ہو گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی 5 لوگوں کے ساتھ اس دروازے کو اٹھاؤ۔ اٹھتا نہیں تھا، کہا 10 کر لو، اٹھتا نہیں تھا، 15 کر لو، 20 آدمیوں سے مشکل سے اٹھا۔ اب یہ دروازہ نہ یہ کہ انہوں نے اٹھایا، ڈھال کے طور پر استعمال کرتے رہے، یہ طاقت، یہ قوت، یہ مدد کہاں سے آئی؟ اللہ کی طرف سے آئی، اور ان کی تسلیم اور رضا پر آئی، قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہے اس کو قبول کر لیا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ جتنے بھی واقعات ہیں اس کے اندر ہمارے لیے قیامت تک کے آنے والے ادوار جو ہیں اس میں سبق ہیں، اس میں اصول ہیں، اس میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ یہ فتح مکہ کے بعد حنین کا موقع ہے۔ اب یہ ایسا موقع ہے کہ پہلا موقع ہے جس کے اندر صحابہ کی تعداد زیادہ تھی،
اور دشمنوں کی تعداد کم تھی، ادھر 12,000 ادھر 4,000. صرف 4 آدمیوں کے دل کے اندر بات آ گئی کہ آج ہم فتح ہماری ہے، اس لیے کہ ہمیشہ ہم قلت میں رہے، آج تو ہم ان سے بہت زیادہ ہیں. 4 آدمیوں کے دل کے اندر یہ بات آ گئی. اللہ تعالیٰ نے نقشہ بدل دیا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. حنین کے دل تم یاد کرو، تمہیں تمہاری کثرت نے اس غفلت کے اندر ڈال دیا اور اس دھوکے میں ڈال دیا. پھر کیا ہوا؟ زمین تنگ ہو گئی تمہارے اوپر. اللہ کے نبی نے پھر کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. پھر صحابہ آپ کے ساتھ جمع ہونا شروع ہوئے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جب بھی نظر تمہاری اسباب پر جائے گی اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن نظر اللہ کی ذات پر ہو. کریں گے اللہ تعالیٰ، اور اسباب کو ہم شریعت کے دائرے میں رہ کر جائز طریقے سے اسباب کو اختیار کرنے کے ہم مکلف ہیں، ان کو اختیار کریں گے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. تو میرے محترم دوستو، اس کے اندر ہمارے لیے اصول بتائے گئے ہیں کہ جہاں بھی اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے نبی کا حکم آ جائے، تم اس کو مقدم رکھو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. اور جہاں اس چیز کے اندر کوتاہی ہو گئی اللہ کی مدد ہٹ گئی. تو یہ ان تمام واقعات کے اندر یہ چیز ہے، یہ ہمارے لیے بھی اس کے اندر نمونہ ہے. اور پھر یہ تقریباً آخر کے اندر جو جنگ ہوئی جس کے اندر سفر بھی لمبا تھا، گرمی کا شدید موسم تھا، اور کئی سالوں کے بعد کیونکہ ہر وقت مصروف ہیں تو باغات کا بھی نقصان ہو رہا تھا، قرضے بھی بہت چڑھ گئے تھے. اب کھجوروں کے بعد کچھ پک رہے تھے، ان کی تیاری کا موقع تھا، ان کو دیکھ بھال کا موقع تھا. حکم آ گیا کہ جانا ہے. اس کے لیے صحابہ اکرام جو ہے وہ منافق ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا جو رزق ہے اس کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ تم تو بے وقوف اور پاگل ہو. انہوں نے کہا کہ ہم رزق کو چھوڑ کر رزاق کی طرف جا رہے ہیں. اور وہ موقع ایسا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چندے کا بھی اعلان کیا. اور نہ یہ کہ کھجوریں گھر میں آئیں، قرضے اتریں، فاقہ دور ہو، اس سے پہلے گھروں میں جو کچھ ہے آپ نے اس کا مطالبہ کیا. یہی وہ موقع تھا جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کچھ لے کر آ گئے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آدھا لے کر آ گئے تھے. آپ نے ایسی ترغیب دی. بڑا عجیب واقعہ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک صحابی اپاہج تھے، اس کے نہ پاؤں کام کرتے تھے نہ ہاتھ کام کرتے تھے. انہوں نے بھی یہ ترغیب سن کر ایک یہودی کے باغ میں گئے اور کہا کہ میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں، ایک ڈول پر کتنی کھجوریں دو؟ اس نے کہا تو کس طرح مزدوری کرے گا؟ اس نے کہا تو طے کر میرے ساتھ. طے ہو گیا. اس نے کہا کہ تو ایسے کر کہ رسی میری کمر میں باندھ دے. اس کو کمر میں باندھ دی، وہ الٹتا ہوا اس طریقے کے ساتھ وہ دور تک چلا جاتے تھے، اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے پانی میں جو ڈول نکلتے تھے اس کے ساتھ اس کو سیراب کرتے تھے. وہ جو کھجوریں ملی اور وہ لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. منافقین تو ہر جگہ تھے، وہ مذاق اڑانے لگے کہ تیری کھجوروں سے کیا ہوگا. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی آنکھ سے دیکھا اور بہت ہی مسرت اور خوشی کا اظہار فرمایا، اور جو اتنا کچھ جمع ہو گیا تھا، ڈھیر لگ گیا تھا، اس ڈھیر پر سب کچھ کو کھلا دیا. تو ایسے موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اللہ کے نبی کے ہر حکم کو قبول کیا اور اپنے ذاتی تقاضوں کو پیچھے رکھا. تو میرے محترم دوستو، جتنی بھی دینی تحریکیں ہیں
ان سب کے لیے یہی اصول ہے قیامت تک کے لیے کہ ایسے حالات آ جائیں تو اس کے اندر کیا کرنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو وہ اس موقع پر ایک طرف ارتداد پھیل گیا، ایک طرف کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کے لشکر کو تیار کر کے گئے ہیں اور ان کو روانہ کرنے کے لیے بلکہ روانہ کر دیا تھا. وہ آپ کی حالت ایسی ہو گئی کہ انہوں نے اجازت لے لی اور ٹھہر گئے. اب کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ نے کہا کہ ارتداد بھی ہو گیا اور رومی لوگ جو ہیں ان کی طرف سے افواہیں آنا شروع ہو گئی کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنے لگے ہیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ مشورہ کر کے سب کو اس بات پر آمادہ کیا کہ ہماری کامیابی اسی چیز میں ہے، اللہ کے رسول نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو نافذ کریں. چنانچہ جیش اسامہ اس کو روانہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب قائم کر دیے کہ دشمنوں کے دلوں کے اندر روک پیدا ہو گیا. یہ وہ موقع ہے جس میں مدینہ طیبہ 3 دن کے لیے بالغ مردوں سے خالی ہو گیا تھا. کوئی اذان کہنے مسجد نبی میں اذان کہنے والا کوئی بالغ مرد نہیں رہا. ایسے حالات پیدا ہو گئے تو اس کے لیے یہ کہ آپس کے اندر مشورہ کرنا ہے اور اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر مال بہت آ گیا. اب اس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اصول دیا؟ بیت المقدس پتہ نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے کہا کہ اپنی امیر کو بلا لو، ہم نے اپنی کتابوں میں علامات پڑھی ہوئی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. پہلے سے ان کا استقبال ہوا. ساتھیوں نے کہا کہ یہاں کے لوگوں کا عام جو رواج ہے اونٹ کی بجائے گھوڑے کی سواری کرتے ہیں. آپ کا لباس جو ہے پھٹا پرانا ہے، آپ اچھا لباس پہن لیں، شریعت میں ایسی کوئی ممانعت تو نہیں ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو قبول کر لیا، اچھا عمدہ نیا لباس پہن لیا، گھوڑے کی سواری اختیار کر لی. تھوڑا سا چلے تھے، رک گئے. کہا کہ میں اپنے دل کے اندر تغیر پا رہا ہوں، لاؤ میرا وہی لباس لاؤ اور میری وہی سواری لاؤ. اور کہا کہ سنو، ہم ذلیل لوگ تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے، اور یاد رکھو اگر ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت کو تلاش کیا اللہ ہمیں ذلیل کر دیں گے. اس کے اندر یہ کہ مال ہوتے ہوئے بھی اپنی زندگیوں کو سادہ رکھو. اور یہ کہتے تھے کہ میرے ایک ساتھی اور دوسرے ساتھی وہ ایک رستے پر تھے، میں بھی اسی رستے پر چلنا چاہتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ میں ان کی طرز زندگی چھوڑ دوں اور میں رستے سے ہٹ جاؤں. اسی سادگی پر رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر اور قسم کے فتنے اٹھے، منافقین سب چڑھ گئے. اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو کیا رستہ دیا کہ صبر پر، حق پر قائم رہو، بے شک جان بھی چلی جائے. چنانچہ وہ حق پر قائم رہے اور صبر پر قائم رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت جب آیا تو یہی جماعت منافقین یہ آپس کے اندر انہوں نے پھوٹ ڈلوا دی. اب اس موقع پر ہمارے لیے کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اتباع اور خلفائے راشدین کی اتباع، اور ان کو مضبوطی کے ساتھ اپنے دانتوں کے ساتھ اس کو پکڑ دو. عزو علیہا بن نواجذ. تو اس کے اندر ایک دوسرے کا اکرام، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت یہ نہیں کہی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کے لشکر کا اکرام اور احترام کرتے تھے. ایک صحابی کے متعلق بزرگ سنایا کرتے ہیں کہ وہ کھانا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر کھاتے تھے، نماز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھتے تھے. کسی نے بتا دیا، حضرت امیر معاویہ نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ کہا جی کھانا آپ کے دسترخوان پر اچھا ہے اور نماز حضرت علی کی اچھی ہے. انہوں نے اس پر کوئی چیز نہیں کہی. ان کو کہا کہ ٹھیک ہے اس کو اسی طرح کرنے کا. ایک رومی بادشاہ نے ان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر اپنی ہمدردیوں کا اظہار کیا. آپ فوج چاہیں، مدد چاہیں، گمک چاہیں تو میں تیار.
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سخت خط لکھا، اس کو رومی کتا کہا کہ دیکھو یہ ہمارے اندر کے کچھ اختلافات ہیں، یاد رکھو اگر تم نے اس قسم کی کوئی حرکت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو لشکر نکلے گا اس کا رنگ روٹ سپاہی سب سے پہلا معاویہ ہوگا، ہمارے ان اختلافات سے تم ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر یہ سبق دیا کہ ہر حال میں ساتھیوں کا اکرام اور احترام یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا حصہ ہے، ساتھیوں کا اکرام کیا جائے، احترام کیا جائے۔ ہاں اختلاف کی بات ہے تو اس کو یہ تو درمیان کے اندر سازش ہو گئی نا۔ تو بہرحال میرے محترم دوستو، دین ہم تک جو پہنچا ہے یہ قربانیوں کے ساتھ پہنچا ہے، اور یہ آخر تک اس کے اصول یہی ہیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، بعض رات اس کو اور بھی بزرگوں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اس امت کی نجات اسی طریقے، اس امت کے آخری حصے کی نجات اسی طریقے کے ساتھ ہے جس طرح پہلے حصے کی فلاح، کامیابی اور نجات کی۔ چنانچہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے مطابق یہ فتنوں کا دور شروع ہے، اور ان فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہوگا، جس کی سرکوبی کے لیے ایک نبی آسمان سے اور ایک اللہ کے برگزیدہ بندے مہدی وہ زمین سے، وہ اس کی سرکوبی کریں گے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اسی طرح مدد ہوگی جیسے پہلے صحابہ کے ساتھ مدد ہوگی، بلکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے 50 گنا زیادہ مدد ہوگی، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں۔ وہ آتا ہے کہ صحابہ جو ہے روم کے اندر جا کر نعرے تکبیر لگاتے تھے تو ان کے محلات میں زلزلہ آتا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ تم اپنے علاقوں کے اندر یہ نعرے تکبیر لگاتے ہو تو یہی کیفیت ہوتی ہے؟ وہ کہتے تھے کہ نہیں، وہ ان کو بددعا دیتے تھے کہ تم اپنے علاقوں کے اندر نعرہ تکبیر لگاؤ تو تمہارے گھروں کے اندر بھی زلزلہ آئے، تاکہ تم یہاں تک نہ آؤ۔ یہاں بھی آخر کے اندر اسباب جب ختم ہو جائیں گے، یاجوج ماجوج کا سامنا ہوگا، تو اس وقت ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ لطیفہ فرمائیں کہ اللہ کی ایک ایسی مخلوق نکلی ہوئی ہے کہ اب اس کا مقابلہ کسی کے لیے نہیں، تم غاروں کے اندر چلے جاؤ۔ تو پوچھا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول ان کی جزا کیا ہوگی؟ وہاں کے لیے تسبیح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اسی سے ان کا پیٹ بھرے گا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ معلومات جو آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کا خلاصہ حاصل یہی ہے کہ یہ امت دعوت و عزیمت والی امت ہے۔ یہ امت جو ہے، یہ جو کام ہے خصوصیت کے ساتھ، یہ قربانیوں کے ساتھ چلا ہے، اور قربانیوں کے ساتھ اس نے پھیلنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس دور کے اندر اس قسم کی قربانیاں نہیں ہیں۔ صحابہ بڑے مضبوط ایمان والے تھے، انہوں نے جو قربانیاں کی ہیں بہت بڑی تھی۔ ہم سے اتنی بڑی قربانیوں کا مطالبہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ قربانی کیے بغیر دین پھیلے گا نہیں، اس کے لیے قربانی شرط ہے۔ بس یہی ہے کہ ہم دین کے تقاضے کو دنیا کے تقاضے پر مقدم رکھیں، اپنے ذاتی تقاضے پر اجتماعی تقاضے کو مقدم کریں، یہ بھی قربانی ہے ہماری۔ اگر اس پر ہم آ جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ دین پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ اور میرے محترم دوستو، دوسری چیز اس کے اندر جو ہے وہ دعوت ہے۔ یہ جو خانقاہی نظام ہے، تزکیے کا جو نظام ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دعوت سے خالی ہے، یہ بھی دعوت ہے۔ دعوت جب تک نہیں چلے گی، غیر مسلم اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، اور جو مسلمان ہیں اگر ان میں دعوت ختم ہو جائے تو دین ان سے ختم ہو جائے گا۔ دعوت چلتی رہے گی تو دین دنیا میں عام ہوگا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میری تحریک کا نام تحریک اقامت صلاۃ ہے، تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میری تحریک کا یہ نام نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میری تحریک کا نام اور میری تحریک کا جو مقصد ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو
پورے انسانیت کے اندر ان کو سمجھا دینا، سکھا دینا، بتا دینا، یہ میری تحریک کا مقصد ہے۔ الحمدللہ ہمارے حضرت جو ہے وہ بھی کہ پورا دین کے سارے شعبے، زندگی کے سب شعبوں میں آ جائے، جتنے بھی ہماری زندگی کے دنیاوی شعبے ہیں ان تمام کے اندر 100% دین جو ہے قائم ہو جائے اور زندہ ہو جائے، اسی کی محنت اور کوشش ہے۔ دیکھو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ ایک موقع پر دہلی کے اندر کچھ کرفیو کی شکل تھی، تو حضرت کسی اپنے خادم کے ساتھ نکلے، تو ایک انگریز افسر تھا، وہ اردو بھی جانتا تھا۔ حضرت نے کہا، تعارف کیا، کہا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ایک بات کریں؟ کہا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ کہا کہ فرمائیں۔ کہا کہ اگر آپ کو کوئی یہ بتائے کہ کوئی دشمن آپ کے اوپر حملہ کرنے والا ہے، آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ ہم اس کی تیاری کریں گے، مورچے بنائیں گے، اپنی جو فوج ہے اس کو الرٹ کر دیں گے اور مکمل اس کے دفاع کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میں کہ آپ نے تیاری کر لی، سارا کچھ ہو گیا، بعد کے اندر پتہ چلا کہ وہ خبر غلط ہے، کوئی حملہ نہیں ہو رہا، تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمارا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، ہم نے تیاری کی تھی، دشمن نے حملہ نہیں کیا، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور اگر اطلاع کے مطابق ہم تیاری نہ کرتے، اسی طرح رہتے، دشمن حملہ کر دیتا تو ہمارا بہت بڑا نقصان تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہی بات تو میں تجھ سے کہلوانا چاہتا ہوں، یہی بات تو میں تجھے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہمارے مخبر صادق نے یہ بتایا ہے کہ مرنے کے بعد دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے۔ اب تم اپنے اس اصول کے مطابق اس کے لیے تیاری کر لو۔ اگر زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ مرنے کے بعد قیامت قائم نہیں ہوگی تو اس میں تمہارا کوئی نقصان ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کہ اگر اس مخبر صادق کی بات سچی نکل آئے اور دوزخ بھی ہو، جنت بھی ہو، اور تم نے اس کے لیے تیاری نہیں کی تو تمہارا نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ بڑا نقصان۔ اس نے کہا کہ آپ کی بات معقول ہے، میں اس پر غور کروں گا۔ یہ ہے دعوت کا فائدہ۔ غیر مسلم اس بات کو سوچنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ دعوت کو دعوت کی اسلوب کے مطابق احسن انداز میں، کہ جب آدمی سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سجاتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا، جب دعوت نہیں ہوتی، دین کی محنت نہیں ہوتی، تو ایک جماعت نے بتایا کہ مکہ مکرمہ کے اندر مسلمانوں کے گھرانے کا ایک نوجوان، اس سے بات ہوئی، باتوں کے اندر اللہ کی قدرت کی کچھ علامات۔ اس نے کہا کہ ایک آدمی زمین کی کاشت کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے، اب یہ پھل نہ دے تو کیوں نہ دے؟ ایک آدمی بیوی سے ملتا ہے، اب اولاد نہ ہو تو کیوں نہ ہو؟ اس میں تم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کہاں سے داخل کر رہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا قدرت ہے؟ یہ تو ایک فطری چیز ہے۔ دیکھو دین نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ اس پر محنت کرتے رہے، اور جب بات اس کو سمجھ آ گئی تو اب وہ اس جملے پر روتا تھا کہ اگر میں اسی طرح مر جاتا تو میں تو کافر مرتا، میں تو اللہ کی قدرت ہی کا انکار کر رہا ہوں۔ میرے محترم دوستو، یہ دعوت کا کام بھی ہمارے ذمہ ہے، کیونکہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں۔ قیامت تک کے لیے دین کو زندہ رکھنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ دعوت ہی ہے۔ اب دعوت بغیر تزکیے کے ہوگی تو بے جان ہوگی، بے اثر ہوگی، اور صرف تزکیے کی محنت کر کے دعوت نہیں دیں گے تو دین کے پھیلنے میں رکاوٹ ہوگی، دین آگے نہیں پھیلے گا، اپنے گھروں سے بھی دین نکلے گا۔ اور تزکیے کے ساتھ جب دعوت دیں گے تو یہ پر اثر ہوگی، اور اس سے اپنی ذات کو بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ تو ہماری ضرورت ہے۔ الحمدللہ اس مرکز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وابستگی عطا فرما دی۔ یہ سارا مجمع تقریباً اکثریت وہی ہے جو حضرت کے ساتھ منسلک لوگ ہیں یا ان کے متعلقین، وہ ان سے ملنے والے حضرات وہ تشریف لائے ہیں۔
یہاں کے نظام کو، یہاں کی دعوت کو، یہاں کی بات کو وہ سنتے بھی ہیں، اثر بھی ہوتا ہے، قبول بھی کرتے ہیں۔ اکثر ایک بات اکثر ساتھیوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہاں آ کر بڑے جذبات بنتے ہیں، کام کرنے کا جذبہ بنتا ہے، خرچ کرنے کا جذبہ بنتا ہے، نوافل پڑھنے کا، تہجد پڑھنے کا، ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے کا، گھر میں جب جاتے ہیں پھر یہ کیفیت نہیں جاتی۔ یہ تو کیفیت جو ہے حضرت حنظلہ کو بھی پیش آئی تھی۔ یہ اکثر ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے یہ بات سنی ہے کہ یہ اپنے مقام پر ماحول بنانے سے اس مصیبت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اپنے مقام پر ماحول بنایا جائے، ذکر کا ماحول بنایا جائے، کہنے سننے کا ماحول بنایا جائے، تہجد کا ماحول بنایا جائے، نوافل کا ماحول بنایا جائے، تو پھر آدمی خود بھی قائم رہ سکے گا، ورنہ آدمی خود بھی ڈھیلا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہاں یہ وقتاً فوقتاً جو آنے کا یا یہاں وقت لگانے کا جو مطالبہ ہوتا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہاں سے سیکھ کر اپنے مقام پر جا کر اس کو چالو کریں اور اپنے مرکز کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے اور اس کی تعلیمات اور اسی کی ہدایات کے مطابق ہم اس کام کو آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ العزیز اس طرح سے اگر ہم محنت کو کریں گے تو اپنا بھی اس کے اندر بچاؤ ہے، اپنا ایمان بھی مضبوط رہے گا اور ساتھی بھی ان کو یہ دعوت حق پہنچتی رہے گی اور وہ اس کے ساتھ شریک ہوتے رہیں گے۔ اس لیے بھائی ایک تو سب کو یہ درخواست ہے کہ ہمارے دعوت و تبلیغ کے میدان کے اندر تو اب ہر سال 4 مہینے کی دعوت بھرپور چلتی ہے اور بہت سارا مجمع ہر سال 4 مہینوں کے لیے تیار ہوتا ہے، اور یہاں تو 40 دن کی بات چل رہی ہے، تو وہی 40 دن ہر سال لگانے چاہیے، ہر سال 40 دن لگانے چاہیے۔ اس سے ہمارے اندر تازگی بھی آئے گی، ہماری ایمان کے اندر تقویت بھی آئے گی، ہمارا ایمان مضبوط بھی ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو صفات جو غیر مسلم بھی محسوس کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایک تو ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے، وہ نہ دنیا کی کسی لالچ سے ایمان کو چھوڑتے ہیں، نہ بڑی سے بڑی دھمکی سے اپنے ایمان کو چھوڑتے ہیں، اور دوسرا ان کی جو عبادات کی لائن ہے وہ سارا دن صبح شاہ سوار رہیں گے تو راتوں کو رونے والی نماز پڑھتے ہیں، اور تیسرا ان کے اندر عدل ایسا ہے کہ اگر ان کی بادشاہ کی بیٹی بھی چوری کر لے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، اور ان کے اخلاق ایسے ہیں کہ کوئی یہودی اور نصرانی بھی بھوکا نظر آ جائے تو اس کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، اور ان کے معاملات وہ بالکل نہ اس کے اندر جھوٹ بولتے ہیں، نہ فراڈ کرتے ہیں، نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں، بلکہ دوسروں کی خیرخواہی کرتے ہیں۔ اور ایک وصف جو صحابہ کا ہے وہ تعلیم اور تعلم کا، وہ دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ہم نے بھی اسی لائن پر آنا ہے، صحابہ کی لائن پر آنا ہے، اور الحمدللہ ہمارے لیے یہ ایک جگہ، ایک مرکز ایسا ہے کہ جس سے یہ ہم ساری تعلیمات حاصل کر کے اور اس کو آگے پھیلانا ہمارے لیے آسان ہے۔ دوسری جو درخواست کرنی ہے، تمام اکثر آپ نے یہ بات چلی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ حضرت کی جو کتابیں ہیں اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا چاہیے۔ تمام خانقاہوں کے اندر یہ بات ہے کہ اپنے شیخ کے ملفوظات اور مکتوبات کا مطالعہ کریں۔ بات یہ ہے کہ مکتوب کے اندر جو صاحب مکتوب ہے اس کے دل کے اندر جو چیز چل رہی ہوتی ہے وہ اسی تحریر میں آ جاتی ہے۔ ہمارے لیے تو یہ بڑی بسط غنیمت ہے کہ حضرت جس بات کو چلا رہے ہیں کہ دین کے تمام شعبے زندہ ہوں، اور اس کے لیے حضرت کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ ان کتابوں سے ہم سب کو استفادہ بھی کرنا چاہیے۔ خصوصیت کے ساتھ جن کا حضرت کے ساتھ بیعت کا تعلق ہے وہ تو ضرور اس کو اپنی حرز جان بنائیں، کیونکہ تصوف اور سلوک کی لائن میں جس قدر تیزی کے ساتھ کامیابی ملتی ہے وہ شیخ کی صحبت سے ملتی ہے، اور کتاب جو ہے وہ شیخ کی صحبت کا نعم البدل ہے۔ کتاب سے جو ہے انسان کو اپنے شیخ کے ساتھ ایک تعلق رہتا ہے، ایک رابطہ رہتا ہے۔ اس لیے تمام ساتھیوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ
کہ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے، اپنی اس نسبت کو مزید پختہ کرنے کے لیے یہ ہمارے لیے ایک زبردست فائدے کی چیز ہے کہ ہم حضرت کی کتابوں سے استفادہ کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنی استعداد کے مطابق جو اس کے اہل لوگ ہوں ان کو ان تک پہنچائیں، ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں اور ان کو پڑھنے کی دعوت دیں. یہ بھی ایک تبلیغ کا اور دعوت کا یہ بھی ایک حصہ ہے. اور اسی طریقے سے یہ ہمارا جو مرکز ہے اس کے لیے الحمدللہ سب ساتھی اس کی فلاح کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس کی ضروریات کا غیب سے تکفل کے لیے سب دعا کرتے ہیں. لیکن اگلا قدم بھی ہمیں اٹھانا چاہیے. جو مخلصین ہیں وہ خود اپنے ذمہ کچھ لے کر اتنے خیر کے کام یہاں سے چل رہے ہیں، اتنی مخلوق اللہ کی فائدہ اٹھا رہی ہے، ان کے ایمان کے اندر تقویت آ رہی ہے، ان کا تزکیہ ہو رہا ہے، تصفیہ ہو رہا ہے، تہجد گزار بن رہے ہیں، ذاکر شاغل بن رہے ہیں، خیر کے بھلائی کے کام کر رہے ہیں. اس سے بہتر خرچ کیا اور کیا جگہ ہو. اس لیے اس کے لیے بھی ہم سب کو مخلصانہ دعائیں بھی ضرور کرنی چاہیے. لیکن دنیا دارالاسباب ہے، دارالاسباب اس کے تحت، اسباب کے تحت ہمیں بھی اس بارے میں فکر اور کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس مرکز کی جو رونقیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بحال فرمائے، اور ہم جو استفادے کے لیے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پورا اس سے نفع اور فائدہ عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ. ساتھی اپنے انفرادی معمولات میں مشغول ہوں. انشاءاللہ عصر کی نماز 4:15 بجے ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا. ساتھی پر وقت سہن میں آنے